والصلاة والسلام على رسول الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین مکرم، اللہ رب العالمین نے دنیا بھر کے انسانوں سے مسلمانوں کو یہ امتیاز بخشا ہے کہ یہ اس وقت روئے زمین پر وہ انسان ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کا وارث بنایا ہے۔ کتاب الہی قرآن کریم فرقان حمید یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے معجزہ ہے، دلیل ہے اور ہمارے دلوں کے سکون کا سامان ہے۔ یقیناً جو کوئی بھی اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، اس کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے ہیں۔ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا فضل اسے ملتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اور پھر یہ شخص ایسا بن جاتا ہے کہ یہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، یہ بات کرتا ہے تو اس کی بات پر عمل کیا جاتا ہے، یہ چلتا ہے تو اس کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس وہ دلیل، وہ معجزہ، وہ قرآن موجود ہے جو اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے محمد کریم علیہ الصلاۃ کو عطا فرمایا، اور اس دلیل کی بنا پر آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی، ہر گھر کے اندر دین کا پیغام پہنچایا، اور قربانیوں کی ایک لمبی داستان کے بعد اس پورے دین کو باحفاظت سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ یقیناً ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کلام کا وارث بنایا ہے، وگرنہ یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، بڑے مذاہب ہیں، لیکن ایک اسلام ایسا مذہب ہے کہ کل قیامت کے دن جتنے کافر ہوں گے وہ سارے تمنا کر رہے ہوں گے کہ ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، اور یہ انسان کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اسے مسلمان بنایا ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں، ہم مسلمان بنیں، ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے جب تک دوسرے سلامتی میں نہیں ہیں، جب تک دوسرے محفوظ نہیں ہیں، تب تک ہم کامل مسلمان نہیں ہیں۔ اگر ہماری زبان سے گالی نکلتی ہے، ہماری زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، غیبت نکلتی ہے، چغلی نکلتی ہے، گندی باتیں نکلتی ہیں، یاوہ گوئی نکلتی ہے، اور ہماری زبان سے دوسرے کی عزت محفوظ نہیں ہے، تو میرا بھائی ہم سلامتی والے مسلمان نہیں۔ ہم نام کے مسلمان ضرور ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ کاملیت، وہ جامعیت موجود نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کے طور پہ ہمیں عطا کی۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ کامل مسلمان بننا چاہتے ہیں تو مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن گالی دینے والا نہیں ہوتا، مومن کی زبان سے غیبت نہیں نکلتی، مومن حسد نہیں کرتا ہے، اور اگلی چیز کہ ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہو جائیں، اس میں یہ آتا ہے کہ آپ کا ہاتھ کسی کا مال ناجائز ہڑپ نہ کرے، آپ اپنے ہاتھ کے ذریعے کسی کے مال پر قبضہ نہ کریں، اپنے ہاتھ کے ذریعے کسی کے مال کو اپنی جیب کے اندر نہ ڈالیں، یا اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر یہ دو کام ہم کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہو جائیں، سلامتی میں آ جائیں۔ اور میرا بھائی مسلمان کا تو مطلب بھی یہی ہے، سلامتی والا۔ ہمارا نام ہی اسلام سے نکلا ہے،
اور اسلام کا مطلب ہی ہے سلامتی والا، امن والا، سکون والا۔ ہم دن رات میں 20 مرتبہ اپنے ملنے جلنے والوں کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ اس کا معنی بھی یہی کہ تم پر سلامتی ہو، میری طرف سے تمہارا مال، تمہاری جان اور تمہاری عزت محفوظ ہے۔ نہ صرف یہ کہ محفوظ ہے بلکہ تو میرا دینی بھائی ہے، کوئی بھی تیری عزت پر ہاتھ بڑھائے یا تجھے قتل کرنے کی کوشش کرے یا تیرے مال کے اوپر نظر رکھے تو میں تیری حفاظت کروں گا۔ وہ اس کی حفاظت کرنے والا بنتا ہے کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو پھر ہمیں ایک کلمے پر جمع ہونا پڑتا ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب بندہ اس کلمے کے اوپر جمع ہو جاتا ہے پھر اس کو فکر نہیں رہتی کہ کون ہے جس کا رنگ سفید ہے وہی میرا بھائی بنے گا، ہرگز نہیں۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ رنگ کا کالا ہے، غریب ہے، اس کا ایک پاؤں نہیں ہے، یہ معذور ہے، یہ اندھا ہے، یہ کانا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، بس یہ میرا بھائی، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے قبیلہ مزینہ کا ایک شخص جس کی عمر 16 سال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پورے علاقے کے اندر پھیل رہی ہے، اسلام بڑے زور و شور سے پھیل رہا ہے۔ قبیلہ مزینہ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بستی ہے، وہاں پر یہ قبیلہ مزینہ آباد تھا۔ یہاں پر ایک شخص جس کی عمر 16 سال ہے یہ یہاں پر رہتا ہے، اور صحابہ کرام کو حکم ہو چکا ہے کہ آپ اب مدینہ کی طرف ہجرت کریں، اور یہ ایسے مقام پر تھا کہ کوئی بھی یہاں سے قافلہ گزرتا تو اس بستی کے قریب سے گزرتا تھا، بسا اوقات لوگ یہاں پر آرام کے لیے رک بھی جایا کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ چند ایک صحابہ کرام اس بستی کے قریب سے گزرے تو یہاں پر اس 16 سالہ شخص کے ساتھ جس کا نام عبد العزیٰ تھا، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ عبد العزیٰ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایسا لڑکا تھا کہ اس کے نخرے بڑے تھے، اپنے علاقے کا امیر ترین آدمی تھا، اس کو عرب کے اندر مانا جاتا تھا کہ یہ ایک شہزادہ ہے۔ ایک مرتبہ جو سوٹ جو کپڑے پہن لیتا دوبارہ نہیں پہنتا تھا، جو خوشبو لگا لیتا اس کو دیکھ کر اور اس کے راستے سے گزرنے کے بعد لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہاں سے عبد العزیٰ گزر کے گیا ہے۔ انتہائی امیر آدمی تھا، باپ اس کا سر پر نہیں تھا، یہ اپنے چچا کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور چچا نے اس کی ہر خواہش پوری کی، نہیں دیکھا جائز ہے، نہیں دیکھا ناجائز ہے، اس کی ہر خواہش پوری کی، لاڈلا بڑا تھا۔ چند صحابہ کرام کا گزر اس بستی کے قریب سے ہوا، عبد العزیٰ سے ملاقات ہوئی، صحابہ کرام نے اسے دین کی دعوت دی۔ اور یہ بات میرا بھائی ذہن میں رہے، آپ کسی بھی حالت میں ہوں، آپ کسی بھی مقام پہ ہوں، آپ کا دین، آپ کا کلمہ آپ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اللہ کے دین کی دعوت دیں گے۔ آپ دنیا کے کسی بھی مقام پہ ہیں، آپ جتنے مرضی دکھ میں ہیں، آپ جتنے مرضی خوشی کی حالت میں، آپ اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ کس وجہ سے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کا پرچار کرتے رہیں گے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہیں گے۔ کب تک؟ اپنی وفات تک، اپنی موت کے وقت تک اللہ کے دین کی طرف آپ نے دعوت دینی ہے۔ صحابہ کرام نے عبد العزیٰ کو بتلایا کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ یہ ایسا سلیم شخص تھا، نیک آدمی تھا کہ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو انتظار رہتا کہ کب کبھی صحابہ کرام یہاں سے گزریں اور وہ ان سے قرآن کا کچھ حصہ سیکھے۔ یوں کرتے کرتے میرا بھائی 3 سال گزر گئے، اس نے اپنا اسلام کسی کو شو نہیں کیا۔ یہ قبائل کا قافلوں کا انتظار کرتا اور
جو کوئی بھی اس کے پاس سے گزرتا مسلمان ہوتا یہ اس سے قرآن کا کچھ حصہ سیکھتا اور اپنے پاس اس کو محفوظ کر لیتا۔ 3 سال کے بعد اس کو ایک شخص ملا مسلمانوں میں سے، اس نے کہا کہ اللہ کے بندے تو یہاں پر بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ تو مدینہ میں اللہ کے رسول کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ یہ اپنے چچا کے پاس گیا، جا کر اس کو کہنے لگا چچا جان مجھے امید تھی کہ آپ اسلام قبول کریں گے، لیکن ایک لمبا عرصہ انتظار کرنے کے بعد آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، تو میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ چچا نے جب یہ بات سنی تو اسلام سے اس کی نفرت کا اظہار یہ تھا کہ اس نے اپنے بھتیجے کو دھتکار دیا، کہا عبد العزیٰ ابھی اس کام سے باز آ جا، اگر تو نے اسلام کو نہ چھوڑا تو تیرا میرے ساتھ ہر تعلق ختم ہو جائے گا، میں تجھے قتل تک کر دوں گا۔ اس نے کہا چچا جان آپ جو دل کرتا ہے کر گزریے، لیکن میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر عبد العزیٰ کا لباس پھاڑ دیا، سارے لباس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ عبد العزیٰ نے اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ٹاٹ کا ایک ٹکڑا مل گیا، اس نے وہ ٹاٹ جلدی سے اپنے جسم کے اوپر لپیٹا اور یہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ اپنی ماں کے پاس گیا اس امید پر کہ اس کی والدہ اس کی کوئی ہیلپ کرے گی، کوئی مدد کرے گی، لیکن والدہ نے بھی کوڑا جواب دے دیا۔ اس نے والدہ سے کہا کہ اماں جان میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے، آپ کوئی کپڑا ہی مجھے دے دو۔ اس نے بھی ٹاٹ کا ایک ٹکڑا دیا، 2 ٹاٹ کے ٹکڑے لے کر ایک اپنا تہبند باندھا، دوسرا کندھوں کے اوپر رکھا اور پیدل ہی مدینہ کی طرف چل پڑا۔ اب یہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے، اپنے وقت کا شہزادہ ہے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے اوپر پہلی آزمائش یہ آئی کہ اس سے اس کی زیب و زینت چھین لی گئی، جو بھی اس کے ناز نخرے تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ اب جب یہ شخص مدینہ کے اندر پہنچا، رات کا وقت تھا، اس نے مسجد نبوی کے اندر اپنا پڑاؤ ڈالا اور صبح فجر کی نماز تک انتظار کرتا رہا۔ صبح فجر کی نماز ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، اور جب آپ نے مڑ کر دیکھا تو چہروں میں ایک نیا چہرہ نظر آیا۔ کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا میں عبد العزیٰ ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ میں مزینہ سے آیا ہوں۔ کس لیے آئے ہو؟ ساری کہانی سنائی ہے اللہ کے رسول، یوں اسلام قبول کیا، اس طرح سے میرے چچا نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آج کے بعد تم عبد العزیٰ نہیں، تم عبداللہ ہو، تمہارا نام ہم عبداللہ رکھتے ہیں، تم عزیٰ کے بندے نہیں، تم اللہ کے بندے ہو، اور تمہارا لقب ہے ذوالبجادین۔ ذوالبجادین کا معنی ہوتا ہے 2 کپڑوں والا، 2 کمبلوں والا، تمہارے پاس 2 کمبل ہیں، ہم تمہیں یہی لقب دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا التزم بابی، اے میرے صحابی آپ کا کام اب یہ ہے کہ آپ نے میرے دروازے کے قریب رہنا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ان کی خوش نصیبی! کہا التزم ببابی، میرے دروازے کے قریب رہنا، اور ان کی حالت بھی یہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پڑے رہتے تھے، باہر پڑے ہی رہتے تھے، اللہ کے رسول کے دروازے کے ساتھ لگ کر رہتے تھے، احادیث سنتے، قرآن پڑھتے رہتے، حتیٰ کہ ایک دن یہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص ریاکاری کر رہا ہے، دکھلاوے کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ فرمایا نہیں، دعو، ایسا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ تو قرآن والا ہے، یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، 21 سال ان کی عمر ہو چکی تھی، یہ غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اس غزوہ پر جاتے ہوئے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہم انی احرم دمہ علی الکفار، اے اللہ میں اپنے اس صحابی کا خون کافروں پہ حرام کرتا ہوں، کافر اس کو ہاتھ بھی نہ لگا سکے، کافر اس کے قریب بھی نہ آ سکے۔
عبداللہ کہنے لگے یا اللہ کے رسول کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری شہادت کی دعا کریں، اور آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کافروں پر اس کا خون حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اگر آپ اس جہاد کے راستے پر نکلتے ہیں اور آپ کو اس راستے میں بخار بھی ہو جاتا ہے اور بخار کی حالت میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے تب بھی آپ شہید ہی کہلائیں گے۔ کہا پھر ٹھیک ہے اللہ کے رسول۔ سفر شروع ہوا، ایک لمبا سفر تھا، 50 دن تک کا یہ سفر تھا، شدید گرمی کا موسم، حالات بڑے ہی ٹائٹ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہے، اور جب پتہ لگا کہ اب رومیوں سے جنگ نہیں ہونی، ٹاکرا نہیں ہونا ہے، مسلمان واپس آنے لگے، تو ایک شام عبداللہ کو شدید بخار ہو گیا، شدید قسم کا بخار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو تیرا بندہ ہے اس نے تیری خاطر اور تیرے رسول سے ملنے کی خاطر اپنی عیش و عشرت والی زندگی کو چھوڑ کر تیری طرف ہجرت کی۔ اب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زبانی آگے واقعہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں رات کا وقت تھا اور اس علاقے میں شدید سردی تھی۔ رات کے کسی وقت میں اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر پر نہ پایا۔ میرے دل کے اندر عجیب و غریب خیال آنے لگے کہ اللہ نہ کرے دشمن نے کہیں حملہ تو نہیں کر دیا۔ میں نے شیخین کی طرف دیکھا، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بستروں کی طرف دیکھا تو ان کے بستر بھی خالی تھے۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ میرے دور ایک روشنی نظر آئی۔ میں جلدی سے اس کے قریب ہوا تو میں نے جا کر دیکھا وہاں پر بلال بن حارث، ابو بکر، عمر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہیں، اور عبداللہ جو ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، جس نے اپنی عیش و عشرت والی زندگی چھوڑی تھی، وہ اپنے رب کے حضور پہنچ چکا تھا، وہ وفات پا چکا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی قبر کی صفائی کر رہے تھے، سیدھا پدرا اس کو کر رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام خود قبر میں اترے اور آپ نے ابو بکر و عمر سے کہا ادنیا الیہ اخاکما، اپنے بھائی کو اٹھا کر میرے بازوؤں کے اوپر رکھ دو۔ صحابہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ان دونوں نے اس کی لاش کو اٹھا کر اللہ کے رسول کے بازوؤں پر رکھا۔ آپ نے خود اسے قبر کے اندر لٹایا اور پھر کہا اے اللہ میں اپنے اس صحابی سے آج کی شام راضی تھا، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اس نے تیرے لیے ہجرت کی، یہ تیرے لیے نکلا، اپنا اسلام بچانے کے لیے نکلا، یہ مسلمان تھا، اس نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، یہ دین اسلام پر کاربند رہا، قرآن والا تھا، دین والا تھا۔ اے اللہ میں بھی اس سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی اپنے اس بندے سے راضی ہو جا۔ صحابی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے جب اسے دفن کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پھر سے دعا کی، اے اللہ میں اپنے اس صحابی سے راضی تھا، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم میں پیچھے کھڑا تھا، لیکن پیچھے کھڑے ہو کر میرے منہ سے بے اختیار نکلا یا لیتنی کنت صاحب اللحد، ہائے کاش کہ اس عبداللہ کی جگہ آج میری لاش ہوتی۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دعائیں دے رہے ہیں، اس طرح کا انداز ہے اور اس طرح کی محبت ہے۔ میرا بھائی یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ہمارے پاس بھی اسلام موجود ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی ہے؟ کیا میں گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آیا ہوں؟ کیا میرے پاس ایسا جذبہ موجود ہے کہ میں اللہ کے لیے کسی گناہ کو چھوڑ دوں، میں اللہ کے لیے اپنا جھوٹ چھوڑ دوں، میں غیبت چھوڑ دوں، میں چغلی چھوڑ دوں، میں وعدہ خلافی چھوڑ دوں؟ اللہ کی قسم یہ گناہ چھوڑتے چلے جائیں، دیکھیے اللہ آپ کے ساتھ کیسی محبت کرتا ہے، کیسا اللہ آپ کو بدلہ عطا کرتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کے اسلام پر ہم سب کو کاربند کرے، ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔